عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعے سے دعا کے موضوع پہ خطبہ شروع کیا، جس میں ایک پارٹ آپ نے سنا دعا کی اہمیت و فضیلت، دعا کیا مقام رکھتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں 7 نکات آپ نے سنے تھے۔ آج کا خطبہ جو دعا کے موضوع کا دوسرا پارٹ ہے، دعا مانگنے کے آداب۔ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں، کس طرح سے ایک بندے کو دعا کرنی چاہیے، ایک بندی کو کس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ کسی بھی چیز کا جب تک طریقہ معلوم نہیں ہوگا، ادب معلوم نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے بہت ساری خامیاں، کوتاہیاں اور غلطیاں رہ جائیں۔ بندہ دنیا میں جب کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس سے بھی مانگنے کے کچھ ڈھنگ ہیں، طریقے ہیں، کیسے مانگا جائے۔ اور بندہ اپنا پیدا کرنے والے خالق سے مانگے، اس سے مانگنے کے بھی آداب ہیں۔ آج ہم یہ سنیں گے کہ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے دعا مانگنے کے 7-8 آداب ہیں۔ ان آدابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بندے کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب کیا ہے دعا مانگنے کا؟ دعا مانگنے کے لیے مانگنے والے کو جو دعا کا سب سے پہلا ادب ہے وہ ہے اخلاص۔ دعا اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ صرف اسی سے مانگی جائے، کسی اور سے دعا نہ مانگی جائے، صرف اسی سے مانگی جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ فَادْعُوا اللَّهَ، تم اللہ کو پکارو، تم اللہ سے مانگو، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تم نماز پڑھو خالص اللہ کے لیے، حج کرو خالص اللہ کے لیے، قربانی دو خالص اللہ کے لیے، دعا مانگو خالص اللہ سے، اللہ سے ہی دعا مانگو۔ یہ ہے اخلاص۔ اور اخلاص کے بغیر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ دکھاوے کے لیے دعا کرے، کوئی بندہ اپنی تعریف کے لیے دعا کرے، دعا میں اپنا نام بلوائے، یا کوئی اور غرض و غایت ہو، اس دعا سے اخلاص کا ادب ختم ہو جائے گا، لہٰذا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ سے مانگنے کے لیے پہلی چیز ہے اخلاص۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ہی سکھانا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ چیزیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی، تو صحابہ اس بات کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ اس بات کی آئیے حدیث سے ایک دلیل سنیے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2516 حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ
قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمُوا لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ رواہ الترمذی فی کتاب الادب۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو کتاب الادب میں حدیث نمبر 2516 کے نمبر پر بیان کیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ ردیف سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے کو کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے اور ہلکی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر تعلیم دے رہے، تربیت دے رہے، دعا مانگنے کے ادب سکھا رہے۔ کہا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، میں تجھے چند کلمات بتاتا ہوں، اس کو یاد رکھنا۔ ہم سفر میں کچھ اور باتیں کرتے ہیں، ہم سفر میں کچھ اور چیزیں لگاتے ہیں، اور سفر بھی ہمارے بڑے ایئر کنڈیشن، میوزک چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، اور وہاں سفر ہو رہا ہے اونٹ پہ، گھوڑے پہ، خچر پہ، گدھے پہ۔ تو تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند چیزیں سکھاتا ہوں، اس کو ذرا یاد کر دو۔ چیزیں کیا سکھائیں؟ سب سے پہلی چیز احفظ اللہ یحفظک، اے بچے تو اللہ کے احکام کی پابندی کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے احکام کی پابندی کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو، یعنی میرے دین کو فالو کر کے دیکھو، اس کے مطابق زندگیاں گزارو، انشاءاللہ تمہاری مدد ہوگی۔ تو احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اس کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری کرے گا۔ دوسری بات سکھائی احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے حقوق کے پابند بن جاؤ، اس کے حق ادا کرو، ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم بے پرواہ نہیں ہو، لاپرواہ نہیں ہو، تم اللہ کی نگرانی اور اس کی حفاظت میں رہو گے۔ لیکن کب؟ جب تم اللہ کے حقوق ادا کرو گے۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ، حق کیا ہے؟ کہ بندے صرف اسی ہی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ تم اللہ کے حقوق کے پابند بن جاؤ، اس کی حفاظت کرو، ہمیشہ تم اللہ کو ہر مشکل میں اپنے پاس پاؤ گے۔ دو باتیں۔ تیسری بات وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگنا، یہ ہے اخلاص۔ تو دعا کا پہلا ادب اخلاص۔ اذا سألت فاسأل اللہ، بیماری کا حل اللہ سے دعا کرنا، پریشانی میں اللہ سے دعا کرنا، تنگ دستی میں اللہ سے دعا کرنا، اولاد تو صرف اللہ ہی سے مانگنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تجھے مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا۔ چوتھی چیز وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد چاہنی ہو تو صرف اللہ سے۔ یا اللہ مدد، یا غوث مدد نہیں، یا اللہ مدد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں، یا علی مدد نہیں، یا فلاں مدد نہیں، شرک ہے یہ۔ یا اللہ مدد۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہنی ہو تو صرف اللہ سے۔ چوتھی بات سکھائی، اور چار باتیں کتنی اہم سکھائی ہیں، اور چاروں باتیں سکھانے کے بعد کیا عقیدہ دیا؟ ایک بات یاد رکھ، اور یہ تیرا یقین، پختہ یقین ہونا چاہیے، لو ان الامت اجتمعوا علی ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا قد كتبه الله لك، کہ پوری امت جمع ہو جائے نا اور تجھے کوئی نفع دینا چاہے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے،
پوری امت کے سارے بابے جمع ہو جائیں، سارے تعویذ دینے والے جمع ہو جائیں، سارے اولاد دینے والی بڑی بڑی جگہیں جن کو لوگ مقدس سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ملتی ہے اولاد، وہاں جاؤ، ساری جمع ہو جائیں، ساری طاقتیں جمع ہو جائیں، اللہ اگر اولاد نہ دے تو کوئی دے سکتا ہے؟ یہ عقیدہ اس حدیث میں سکھایا کہ پوری امت جمع ہو جائے اور تجھے کوئی نفع دینا چاہے نہیں دے سکتی مگر وہی نفع جو تقدیر میں لکھا ہے تیرے لیے۔ 5 چھٹی چیز کہ پوری امت جمع ہو جائے اور تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر وہی جو تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں، اچھا یہاں سے ایسا کر کے نکلا تھا نا، تو نے فلاں کی گستاخی کی ہے، تو نے یہ نہیں چڑھایا نا، تو نے یہ کیا ہے، تو نے یہ نہیں کیا نا، وہ کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا جو کلمہ گو ہے، صحیح کلمے کے پاس و لحاظ رکھنے والا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نفع کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے، دوران سفر یہ 6 چیزیں سکھائیں اور عبداللہ ابن عباس نے ان کو یاد کیا، آج ہم تک محفوظ ہے یہ۔ لیکن آج ہمیں صرف وہ کتاب کے اندر ہے، سنن ترمذی 25-16 نمبر کے، اس پہ گھروں میں یہ بچوں کو ہونا چاہیے، یہ ماؤں کو یاد ہونا چاہیے، مائیں اپنے بچے کو یہ کلمات اس وقت سکھائیں جو سیکھنے کا وقت ہے، جو تربیت کا وقت ہے، جو ادب کا وقت ہے۔ جب وہ نکل جائے گا نا تو پھر وہ غیروں کی طرح، جیسے غیر ڈرتے ہیں نا، نیبو رکھتے ہیں گھر کے سامنے، مرچیاں رکھتے ہیں، وہ نقشے رکھتے ہیں، یہ بھی ڈرے گا تو کیا کرنے لگ جائے گا؟ نظر بد سے بچنے کے لیے گاڑی کے پیچھے جوتی لگاؤ، فلاں کرنے کے لیے یہ لگاؤ، طرح طرح کے عقیدے لوگ بنا لیں گے۔ اگر یہ عقیدہ شروع سے بن جائے گا کہ نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، پوری امت جمع ہو جائے، نقصان نہیں دے سکتی، نفع نہیں دے سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاص سکھایا۔ تو قاعدہ سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہو تو صرف اللہ ہی سے مانگنا، کوئی تجھے دینے والا نہیں ہے، کوئی تیرا نقصان کرنے والا نہیں ہے۔ اخلاص کے تعلق سے دعا میں اخلاص، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین تدعون من دون اللہ لا ينفع ولا يضر، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو نا، یہ نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان، نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ وہ اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، وہ نفع کا مالک ہے، وہ ہے نفع کا مالک، اس سے مانگو۔ تم جن جن سے مانگتے ہو نا، کہ یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107 اور 108 پڑھ کے دیکھیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم جن کے گھر پہ کھڑے ہو نا کچھ مانگنے کے لیے، ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کے گٹلی کے اوپر ہلکی سی جلی ہوتی ہے سفید سی، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ چھوہارا کھولو دیکھنا ہڈی کے ساتھ ہوگی، کھجور اگر خشک ہو نا اس کے ساتھ ہوگی، تر ہے اس کے ساتھ بھی یہ چپکی ہوئی ہوگی۔ کہا اس قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے جہاں تم کھڑے ہو کے یہ دے گا۔ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، ان تدعوہم، تم ان سے مانگ رہے ہو، لا یسمعوا دعاءکم، یہ تو تمہاری دعا کو سن ہی نہیں رہے۔ لوگ کہاں کہاں جا کے دعا کر رہے ہیں؟ ذرا سورہ فاتر آیت نمبر 13-14 ہے، یہ پڑھ کے دیکھو۔ ہمارے گھر میں یہ قرآن، ہم صبح اس کی تلاوت کر کے کسی گھر پہ جا کے کھڑے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، اسی آیت کی صبح تلاوت کی ہے کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم۔ اب یہاں لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ اچھا یہ نہیں سنتے، ہم نے سنا ہے شہداء اور ولی زندہ ہوتے ہیں، تو زندہ سنتا ہے نا، وہ شہداء زندہ ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور بھی نہیں ہے کیسی زندگی ہے، تمہیں شعور بھی نہیں ہے۔ اب جس چیز کا تمہیں شعور نہیں ہے تو تمہیں یہ پتا میں مانگ رہا ہوں یہ سن رہا ہے، یہ شعور کہاں سے مل گیا تمہیں کہ یہ سن رہے ہیں؟ قرآن نے کہا وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر بالفرض پہلے تو سنتے ہی نہیں ہے، مان لو تمہاری کہ سنتے ہیں، لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم، قیامت تک یہ جواب ہی نہیں دے سکتے۔ وہم عن شرککم یوم القیامت، اور قیامت کے روز تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے یہ۔ لہٰذا آؤ کسی سے نہ مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔
اچھا یہاں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا یہ آیتیں بتوں کے تعلق سے ہیں، یہ ہمارے فلاں کے لیے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ بتوں کے تعلق سے ہیں تمہارے بقول۔ سورہ اعراف آیت نمبر 194 اٹھا کے دیکھو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ جن سے پکار رہے ہو نا، عباد بندے ہیں، یہ تو بت نہیں نا، یہ تو بتوں کے لیے نہیں نا، عباد وہ تمہاری طرح، عباد امثالکم تمہاری طرح بندے، فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو ذرا پکار کے دیکھو، تم سچے ہو تو پکارو تو لے کے دیکھو۔ بھائی کوئی بہت نیک متقی پرہیزگار ہے پرہیزگار، لیکن دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کسی کو نہیں۔ جب اس دنیا سے چلا گیا، اس دنیا میں موجود تھا، روح پرواز کر کے انتقال ہو گیا، وہ کوئی طاقت نہیں رکھتا، منو من مٹی کے نیچے اتارنے کے بعد، اوپر سنگے مرمر لگانے کے بعد پھر کہو کہ وہاں سن لے گا؟ اللہ کی قسم، آؤ دعا کے اندر اخلاص پیدا کرو، یہ پہلا ادب ہے دعا کا، اللہ سے مانگو، کسی سے نہ مانگو، اخلاص کے ساتھ۔ اور جب ایسا کرو گے نا تو ذرا سورہ عنکبوت اٹھا کے دیکھو، اللہ نے کفار جن کی کشتی بیچ دریا میں ہچکولے کھانے لگی، ہوا جب صحیح چل رہی تھی، کشتیاں ٹھیک تھی تو خوش تھے، ہوا جب تیز چلنے لگی، کشتی کا رخ مڑ گیا، کشتی ڈگمگانے لگی، لات کو بھی پکارا، عزا کو بھی پکارا، منات کو بھی پکارا، سب کو پکارا، کچھ نہیں ہوا، ڈگمگا رہی ہے۔ کیا آیا ذہن میں؟ آؤ سب کو چھوڑو، صرف اللہ کو پکارو۔ کفار کی بات اللہ نے قرآن میں ذکر کی، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کافر بندے صرف اللہ سے مانگنے لگے، اللہ نے ان کو بھی نجات دی، لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کیا کہنے لگے؟ اگر اللہ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر گزار بن جائیں گے، لیکن جب نجات مل گئی تو وہی رفتار بے ٹنگی، پھر اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا ماننے لگ گئے۔ اللہ نے کہا اخلاص کے ساتھ مجھ سے کافروں نے بھی مانگا تو میں نے ان کو بھی دے دیا، اور میرا مومن بندہ، میرا مسلمان بندہ مجھ سے مانگے اور وہی دعا کہیں اور بھی جا کے گئے، مجھے بھی کہے کہ یا اللہ دعا دے، اور کہیں اور بھی جا کے کہے کہ دعا دے، کیا تجھے میرے پر یقین نہیں؟ اللہ کے بندو، دعا کے اندر اخلاص پہلا ادب، جب تک اخلاص نہیں ہوگا تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو دعا تو ہوگی ہی نہیں۔ تو دعا اخلاص کے ساتھ صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، یہ پہلا ادب ہے۔ اس تعلق سے کئی سارے دلائل تھے، میں نے صرف ایک روایت اور 3 آیتیں، سورہ یونس آیت نمبر 107 اور 108 اٹھا کے دیکھو، سورہ فاطر آیت نمبر 14-15، سورہ اعراف آیت نمبر 194 اٹھا کر کے آپ دیکھیے، جس سے پتہ یہ چلے گا کہ دعا کے اندر اخلاص یعنی صرف اللہ سے مانگنا، کسی سے نہیں مانگنا، نبی سے بھی نہیں مانگنا۔ جب نبی سے نہیں مانگنا تو پھر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے، صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو۔ دوسرا ادب دعا کرنے کا کیا ہے کہ جب بندہ دعا کرے نا تو دعا کرتے ہوئے قبلہ رخ ہو جانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا چاہیے۔ ایک الگ بات ہے کوئی مجمع ہے، کہیں کوئی مجلس بیٹھی ہے، یا ویسے بھی چلتا پھرتا آدمی دعائیہ کلمات پڑھ رہا ہے تو دعا اللہ اس کی وہ بھی سن رہا ہے، لیکن دعا کا ایک خاص طریقہ، اور خاص وقت میں، مشکل وقت میں آپ کوئی خاص دعا کرنا چاہ رہے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا چاہیے۔ لوگ نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، دیوار سے ٹیک لگائیں گے، منہ ادھر ہے ویسے دعا کرنے لگ جائیں گے، منہ ادھر ہے ویسے دعا کرنے لگ جائیں گے، نہیں، قبلہ رخ مڑو آپ۔ اور اس میں ایک عقیدہ توحید کا درس بھی ہے۔ جاؤ وہ لوگ جن کی زندگیوں میں بچپن سے کوٹ کوٹ کے عقیدہ بھرا ہوا ہے، آپ جب حرمین میں ایسے ادھر ادھر بیٹھ کر کے دعا کرو گے نا تو آپ کا چہرہ قبلہ رخ موڑ دیں گے وہ۔ کس سے؟ آپ اس میں ایک شک شبہ بھی ہے، کدھر وہ کس سے مانگ رہے ہو؟ آپ ادھر گھوم کے کس سے مانگ رہے ہو؟ مانگ تو آپ اللہ ہی سے دے ہو، لیکن کدھر ہو؟ قبلہ رخ۔ اور یہ طریقہ بھی ہے، ابھی دلیل سے آپ سنیں، یہ طریقہ بھی ہے۔ دعا کا دوسرا ادب ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنی چاہیے۔ دلیل کیا اس بات کی؟ کیونکہ الحمدللہ اس منبر رسول سے نہ قصے، نہ کہانیاں، نہ کہاوت،
نہ بغیر دلیل کے کوئی بات انشاءاللہ۔ اس کی دلیل کہ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنی چاہیے۔ دلیل سنیے، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال لما كان يوم بدر نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المشرکین وهم ألف واصحابه 319 رجلا فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فقال اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم لا تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض۔ رواہ مسلم، صحیح مسلم کی یہ روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو غزوہ بدر کے موقع پہ عمر بن خطاب کہتے ہیں نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المشرکین، اللہ کے نبی نے جب کفار کو دیکھا تو وہم الف، وہ 1000 تھے، 1000، اور اپنے مومن صحابی اپنے ساتھی 319، کسی روایت میں 313 بھی ہے، 313 کی روایت بھی ہے، لیکن یہاں جو صحیح مسلم کی روایت ہے یہ 319، یہ 4588، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4588، 319 صحابہ اور 1000 کافر، کیا مقابلہ ہے؟ اور ماں ساز و سامان اور یہاں خالی، کوئی مقابلہ ہے 319 اور 1000 کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فاستقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ مڑ گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب آپ کو کوئی خاص دعا کرنی ہو، جب آپ فری ایسے دعا کر رہے ہیں، کوئی ایسا موقع نہیں چلتے پھرتے ادھر ادھر، تو آپ مسجد میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی کیا کیا؟ قبلہ رخ ہو گئے، اور قبلہ رخ ہونے کے بعد ثم مد یدی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد کیا کہنے لگے؟ اے میرے رب، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے مجھے عطا کر، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ مجھے دے، اے میرے رب یہ چھوٹی سی جماعت، هذه العصابہ، یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی، لا تعبد فی الارض، روئے زمین میں عبادت نہیں ہوگی، روئے زمین میں تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ یہ تیری توحید کے گن گانے والے ہیں، اے اللہ یہ تجھ سے سوال کرنے والے ہیں، اے اللہ تجھ سے ہی مانگنے والے ہیں، اے اللہ یہ توحید کا علمبردار ہے، اے اللہ یہ توحید کی پہلی سیڑھی ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے، جس اسلام کو سینچنے کے لیے انہوں نے خون لگائے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ ہر پودا پانی مانگتا ہے، لیکن اسلام وہ پودا ہے جس کی جڑوں میں خون لگا ہے۔ آج ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وقت پہ عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وقت پہ جمعے میں خطبے سے پہلے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہا اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو کیا ہوگا، کون عبادت کرے گا؟ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کی۔ فجاء ابو بکر بن صدیق، حضرت ابو بکر صدیق آئے، اللہ کے نبی دعا میں مگن ہے، آپ کے کندھے مبارک سے چادر نیچے گر گئی، اور وہ چادر اٹھا کر کے ابو بکر صدیق نے آپ پر دی اور کہا تسلی رکھیے، اللہ انشاءاللہ آپ کی دعا کو سنے گا۔ ہوا بھی، جاؤ قرآن اٹھا کر کے دیکھو سورہ انفال، اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں۔ کیا ہوا پھر غزوہ بدر میں؟ وہ سارے اسلام کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ حق اور باطل کا جب معرکہ ہوا تو اللہ نے حق کو جیت دی۔ تو یہاں دلیل کس بات کی میں نے پیش کی ہے کہ دعا مانگتے ہوئے قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنا چاہیے۔ تو دعا کا دوسرا ادب قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنا۔ تیسرا ادب کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہیے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے۔ اس بات کی دلیل دیکھیے، وعن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حی، بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان اللہ حی، حی ہے لیکن یہاں حی نہیں، حی دو یا ہے، حی مانا زندہ اور حی مانا حیا والا،
ان اللہ حیی کریم یستحیی اذا رفع الرجل یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ سنن ابو داود کی حدیث نمبر 1488، سلمان فارسی راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تمہارا رب حیا والا ہے، بڑا ہی نہایت مہربان ہے، کریم ہے، حیی کریم، لوگو تمہارا رب حیا والا نہایت ہی مہربان ہے۔ جب اس کے سامنے اس کا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اس کو حیا آتی ہے اپنے بندے کے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے، ان یردہما صفرا خائبتین، نہ مراد واپس کر دے، نہیں، اس سے کبھی کوئی نامراد نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ آگے چل کر کے آپ سنیں گے کہ بندہ رب سے مانگے اس سے خالی ہاتھ واپس آئے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی کسی کے ہاں جائے نا جس پر یقین ہو کہ ہاں اس کے پاس یہ چیز ہے جو میں مانگنے جا رہا ہوں، یقین کے ساتھ جاتا ہے کہ نہیں ملے گی، تو پھر وہاں سے خالی سمجھتا نہیں وہاں سے مل جائے گی، لیکن کبھی کبھار نہیں بھی ملتی۔ لیکن اللہ کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہے، کبھی کمی نہیں ہے۔ کب سے دنیا بنی ہے بانٹ رہا خزانے، دے رہا ہے، کمی کبھی نہیں ہے۔ تو اللہ حیا والا ہے۔ کہا جب میرا بندہ دعا کے ادب کے ساتھ، دعا کے طریقے کے ساتھ مجھ سے ہاتھ پھیلائے اور خالی ہاتھ مجھے لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے، میں اپنے بندے کے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا ہوں۔ اللہ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمارا ہاتھ خالی نہیں آئے گا، پیچھے آپ نے خطبہ سنا تھا نا وہ یحییٰ اور زکریا والی بات، ذرا اندازہ لگاؤ نا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک پوائنٹ سنا تھا کہ دعا وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے جب سارے دروازے بند ہو جائیں۔ یہ وہ دعا ہے، اللہ سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ تو دعا مانگنے کا تیسرا ادب کیا ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کر کے کرنی چاہیے۔ چوتھا ادب کیا ہے؟ جب ہم کسی سے مانگتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں تو جاتے ہی کہہ دیتے ہیں مجھے 1000 روپے دے دو۔ ایک عام مثال، دنیاوی مثال، سلام کریں گے، بیٹھیں گے، کچھ دو چار بات کریں گے، اس کا حال چال پوچھیں گے، بڑا ماحول سازگار بنا کر کے، کچھ اپنی پریشانیاں دس کر کے، کچھ اس کی تعریف کر کے پھر اسے مانگیں گے۔ یہ ایک انسانوں کی بات ہے، لیکن اللہ سے مانگنے کا ادب ہمیں آتا ہی نہیں۔ دنیا والوں کے پاس جانے کے ادب ہیں، اللہ سے مانگنے کا ادب ہی نہیں ہے۔ اور ادب سے کوئی مانگے، اس طریقے پہ، اس جگہ پہ مانگے اور اس جگہ پہ نہ مانگے، آپ انہی کو بے ادب کہہ دو، کیونکہ یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ کہاں دعا کرنی، کہاں نہیں کرنی۔ جب ہمیں ادب نہیں ہوگا، ہمیں طریقہ نہیں ہوگا، شاید ہم غلط کو صحیح کہہ دیں، صحیح کو غلط کہہ دیں۔ اللہ سے مانگنے کے لیے چوتھا ادب کیا ہے؟ جو چیز میں مانگنا چاہ رہا ہوں، جو میری خاص پرسنل دعا ہے، اس دعا سے پہلے میں اللہ کی تعریف کروں، اللہ کی تعریف، اس کی تسبیح، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، پھر دعا۔ شاید پتہ ایسا لوگ نہ کرتے ہو، لیکن کیوں نہ کرتے ہو؟ ادب نہ ہو۔ تو چوتھا ادب ہے کہ پہلے تعریف، اللہ کی تعریف۔ اس کی ایک زندہ جاوید مثال سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ سورہ فاتحہ جس سے قرآن شروع ہو رہا ہے دعا پر مشتمل، قرآن کی اینڈنگ سورہ، دونوں سورہ دعا پر مشتمل، نماز دعا سے شروع اور دعا پہ ختم، یہ ہے دعا۔ ایسے تھوڑا کہا دعا والعبادہ۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر کیا ہے؟ بندہ پہلا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے۔ دیکھ لو کیا کہا ہے، ساری تعریفوں کا لائق تو ہی تو ہے، کوئی نہیں، ساری تعریف کسی کی نہیں، صرف تیری۔ ساری تعریفوں کا مالک تو ہے، کوئی نہیں ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ الرحمن الرحیم، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک بھی تو ہی ہے، ساری تعریف بھی تیری، رحیم بھی تو ہی، رحمان بھی تو ہی، قیامت کے دن کا بادشاہ بھی تو ہی، سارے خزانوں کا مالک بھی تو ہی۔
اور یہ تعریف کرنے کے بعد اب اقرار، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اب بھی دعا نہیں ہے، دیکھو تعریف کے بعد اپنا بھی بتایا کہ میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت، تیری عبادت نہیں، تیری ہی یعنی کسی کی نہیں کرتا، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، وہ مدد جو ما فوق الاسباب ہے، تجھ ہی سے، کسی سے نہیں۔ 1000 روپیہ اگر کسی سے مانگنا ہے تو مانگ سکتا ہے نا، یہ تحت الاسباب ہے، یہ سبب ہے اس کے پاس۔ لیکن کوئی کہے کہ فلاں آدمی ممبئی میں ہے، زندہ ہے، میں یہاں رہوں، 1000 روپیہ میرے پاس آ جائے، اسے یہ کہوں میرے ہاتھ میں آ جائے، ابھی نہیں آ سکتا۔ کہا تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے دعا، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو اس میں دیکھو پہلے کیا ہے؟ تعریف، اس کے بعد دعا ہے۔ تو دعا مانگنے کا چوتھا ادب اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3468، سنن ترمذی کی حدیث 3468 حدیث ہے، وعن فضالة بن عبید رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في مسجد اذ دخل رجل فصلى فقال اللهم ارحمني اللهم آتني، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم عجلت أيها المصلي عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله، فاحمد الله بما هو أهله ثم صل علي ثم ادعه، ثم جاء رجل آخر فدخل فصلى ثم حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو تجب، رواہ الترمذی حدیث نمبر 3468۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اکرام مسجد میں آپ کے پاس موجود تھے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، تو نماز پڑھنے کے بعد فوراً بس اللہم ارحمنی، اللہ میرے اوپر رحم کر، اللہ مغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، فوراً اس نے یہ دعا کی کہ اللہ میرے اوپر رحم کر، مجھے بخش دے۔ اللہ کے نبی نے کہا عجلت ایھا المصلی، بڑی جلدی ہے تجھے اے نمازی، بہت جلدی کر دی آپ نے۔ ایسے نہیں، بلکہ کیا کیا کرو، جب تجھے دعا مانگنی ہے تو کیا کرو، تم اللہ کی حمد بیان کرو، حمد اللہ بما ہوا اہلہ، جس تعریف کا وہ اہل ہے پہلے وہ تعریف اس کی کرو، وہ تعریف اس کی کرو۔ اچھا یہ جو جملہ ہے نا بما ہوا اہلہ، یہ کہتا ہے کہ پہلے تو تعریف کے الفاظ تو یاد کر، تجھے الفاظ کے تعریف ہی نہیں آتے، الفاظ ہی نہیں آتے تعریف کے، اللہ کی قسم۔ یعنی ہم اپنی پریشانیاں تو رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے جو اپنے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جو تعریف کے الفاظ ہیں نا دعائے معصورہ میں، کاش ہمیں وہ یاد ہوں تو مزہ بھی آئے گا۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کو کہوں، سنن نسائی کی حدیث 1302، وہ آپ اٹھا کر کے دیکھنا، اللہ اکبر۔ وہ بندہ پہلا کہے نا اور پھر دعا کرے نا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ دعا کیا ہے؟ بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألوکا، اللہم انی اسألوکا یا اللہ بأنک الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ جو حوالہ میں نے سنن ترمذی کا دیا، سنن نسائی کا دیا نا 1302، اللہ کے نبی مسجد میں تھے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں اس نے درود کے بعد بہت ساری دعائیں معصورہ ہیں، نماز کے اندر تشہد کا ذکر ہے، نماز کے اندر درود کے بعد اس بندے نے یہ پڑھا اللہم انی اسألوکا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ، اے اللہ، بأنک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، اے اللہ تو واحد ہے، تو یکتا ہے، تو بے مثال ہے، نہ کسی کی اولاد ہے نہ تیری کوئی اولاد ہے، تو بے نیاز ہے، تیرا تو کوئی ہم پلہ ہی نہیں ہے۔ دیکھو کیا تعریف کی ہے، تیرا تو کوئی ہم پلہ ہی نہیں ہے۔ ان تغفر لی ذنوبی، ان تغفر لی ذنوبی، مجھے معاف کر دے، انک انت الغفور الرحیم، تو معاف کرنے والا ہے۔
اللہ کے نبی نے اس کو سنا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات قد غفر له قد غفر له قد غفر له، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا اس کو بخش دیا، اس کو بخش دیا۔ ہائے ہائے، بڑی جلدی رہتی ہے، کبھی کسی نماز پڑھانے والے نے دیر لگا دی، بڑی دیر لگاتے، ہم نماز یہاں اس لیے نہیں پڑھتے دیر لگاتے، جاؤ یار جہاں جلدی ہوتی وہاں پڑھ لو، ہم تو یہ دعا پڑھیں۔ اللہ کیا سیکھا ہے ہم نے؟ درود شریف اللہم انی ظلمت نفسی، شاید کسی کو وہ بھی نہیں یاد ہو، جلدی سے سلام پڑھو، چھٹی۔ اللہ کے نبی درود شریف کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ والی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ والی دعا، اللہم انی ظلمت نفسی، یہ والی دعا، اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد، یہ والی دعا، کئی دعائیں معصورہ پڑھتے تھے۔ تو اس دعا کے اندر پہلے کیا ہے؟ تعریف ہے۔ اسی طرح سے تعریف کے کچھ الفاظ 3 بڑے پیارے ہیں، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ حلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش العظیم، لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم۔ یہ جو الفاظ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ۔ ایسے ہی ایک حدیث ہے، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، مجھے تو اتنے الفاظ ہی نہیں آتے۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تو انہیں تعریفوں کا مستحق ہے جن کو تو نے بیان کیا ہے، تیرے نبی نے بیان کی ہے، مجھے تو پوری نہیں آتی نا۔ مطلب یہ الفاظ پہلے آپ کہو نا، پہلے اللہ کی تعریف کرو اور پھر دعا مانگو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے مصلی تجھے جلدی ہے، تو نے ایسا کر دیا ہے، پہلے کہا اللہم اغفر لی ورحمنی، بلکہ کیا کر، پہلے ایسا کر، اللہ کی تعریف کر، درود پڑھ، اس کے بعد دعا مانگ۔ اور ایک دوسرے آدمی نے آ کر کے نماز پڑھی اور اس نے کیا کیا، دعا مانگی تو پہلے تعریف کی اللہ کی خوب، اللہ کی تعریف کے بعد درود پڑھا، درود پڑھنے کے بعد اس نے جب دعا کی تو اللہ کے نبی نے کہا یہ دعا قبول ہوگی۔ تو دعا مانگنے کا چوتھا ادب کیا ہے؟ اللہ کی تعریف اور اس دعا کے اندر درود۔ جیسے ایک اور حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، کل دعاء محجوب حتی یصلی علیہ، ہر وہ دعا روک دی جاتی ہے جس میں درود نہ ہو، جس میں درود نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں درود نہیں پڑھتے، ہم وہ درود نہیں پڑھتے جو امام کائنات نے نہیں پڑھے، ہم وہاں نہیں پڑھتے جہاں رسول اللہ نے نہیں پڑھے، ورنہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کل دعاء محجوب حتی یصلی علیہ، ہر وہ دعا جس میں درود نہ ہو قبول ہی نہیں ہوگی، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم ہر دعا میں درود پڑھتے ہیں، اور یہ امام الانبیاء نے خود فرمایا ہے۔ تو چوتھا نقطہ دعا مانگنے کا چوتھا ادب کیا ہے کہ اللہ کی تعریف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ کتنے ادب ہو گئے؟ 4۔ 5واں ادب کیا ہے کہ جب بندہ دعا مانگے نا تو دعا مانگتے ہوئے دل و دماغ حاضر ہونا چاہیے۔ آپ کس سے کہہ رہے ہو؟ آپ کا دل کدھر ہونا چاہیے؟ آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ دل و دماغ حاضر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہاتھ یہاں اٹھے ہیں، زبان سے کہہ رہا، کچھ لوگ چپ ہے، ہونٹ بند ہیں، ہل بھی نہیں رہے، ہاتھ اٹھے، پتہ نہیں کہاں سوچ رہا ہے۔ یہاں جب دعا مانگ رہے ہو تو آپ دکان میں سوچو، آپ کاروبار کا سوچو، آپ گھر کا سوچو، کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے، آپ کس سے گفتگو کر رہے ہو، آپ کس سے مانگ رہے ہو، کیا کنڈیشن ہونی چاہیے آپ کی، اس انداز سے دعا کرنی چاہیے۔ آپ کے دل و دماغ ایکٹیو ہونا چاہیے، حاضر ہونا چاہیے، جو الفاظ کہہ رہے ہیں اس پہ غور ہونا چاہیے، اس کے اندر جو بلاغت ہے، جو درد ہے، جو اثر ہے وہ آنا چاہیے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے اللہم اغفر لی ورحمنی، اس کو پتہ ہی نہیں، ترجمہ ہی نہیں آتا تو دماغ تو جائے گا ادھر ادھر، اس لیے ترجمہ سیکھنا ضروری ہے۔ تو دعا مانگتے ہوئے دل و دماغ حاضر ہو اور دعا کی قبولیت کا یقین، جو دعا کر رہے ہو نا اس کے قبول ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ہوں گی تو دعا کا ادب ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سنو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ ولا يستجاب بقلب غافل۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3469 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ادعوا اللہ، جب تم اللہ سے دعا کرو نا، وانتم موقنون بالاجابہ، اس کے قبول ہونے کا تمہیں یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اب ہم یقین سے تو اللہ سے مانگ نہیں رہے، کوئی چیز ملی نہیں تو پھر درگاہ پہ جائیں گے، وہاں سے ملے گی،
پھر کسی اور کے پاس جائیں گے وہاں سے ملے گی. اور اگر ہم اللہ سے کہیں اللہم انت لا الہ الا انت، اللہ تو ہی تو ہے، کہاں جاؤں میں تو تجھ ہی سے تو مانگ رہا ہوں، تیرے علاوہ کسی کی طاقت ہی نہیں ہے دینے کی، میرے ہاتھ تو اٹھتے ہی نہیں ہیں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے میرے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے. لیکن کون کہے گا؟ جو اٹھاتا نہیں وہی کہے گا نا. اب جو اٹھائے اور وہ کہے بھی اللہ سے ہی ہے، ایسا تو نہیں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں. تو اس انداز سے مانگنی چاہیے کہ ہمارا دل و دماغ حاضر ہو. کہا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو غافل دل سے دعا مانگے. دل تو کہیں اور ہے، ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہیں، زبان سے الفاظ کہہ رہا، دل کہیں اور ہے. کہا یہ دعا قبول نہیں ہوتی. تو دعا کا چھٹا جو ادب ہے وہ ہے کہ دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ، قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. اس تعلق سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6811 ہے. انس بن مالک راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی بندہ دعا کرے نا، فلیعزم مسئلتہ، اپنے مسئلے کو پورے یقین کے ساتھ رکھے، اپنے مسئلے کو پورے یقین کے ساتھ رکھے. لا تقل اللہم ارحمنی ان شئت، اللہم اہدنی ان شئت، ایسا مت کہو اللہ تو چاہے تو رحم کر، نہیں، تو چاہے تو ہدایت دے، نہیں. فلیعزم مسئلتہ، اپنے مسئلے کو یقین کے ساتھ رکھو کہ لا الہ الا انت، اللہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، تو ہی تو ہے. اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو. فإن اللہ لا مستکرہ لہ، آپ اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے. تو چاہے تو دے دے، کیوں کہیں اور سے بھی مل جائے گا تجھے. اللہ تو چاہے تو اولاد دے دے، کیوں کہیں اور بھی ملے گا، کہیں نہیں ملے گا. کیا دعا کی تھی یحییٰ نے، اور اللہ نے زکریا دیا، لا تذرنی، اللہ مجھے نہ چھوڑ بے وارث، اللہ تو مجھے وارث دے. تو کہا اس عزم و حوصلے کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تیرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے، تو دے دے، اللہ کوئی نہیں. ساتواں ادب دعا مانگنے کا، بندہ جب دعا کرے نا تو عاجزی و انکساری کے ساتھ کرنا چاہیے، گڑ گڑا کر کے کرنا چاہیے، رو رو کے کرنا چاہیے. ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے مانگو رو رو کے، گڑ گڑا کے، چپ کے اپنے رب سے مانگا کرو. انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دعا میں حد سے تجاوز، جی یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 ہے. دعا میں حد سے تجاوز نہیں ہونی چاہیے. بے شمار دعائیں ایسے حد سے تجاوز دعا کر، اے اللہ تو کہاں ہے، اللہ اکبر، یہ الفاظ، ایسے الفاظ، حد سے تجاوز. اور مسند احمد کی روایت ہے، سیکون فی هذه الامة قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طہارت میں اور دعا میں غلو کر جائیں گے. دیکھو بے شمار کچھ دعائیں اشعار پر مبنی ہیں، کچھ دعائیں کچھ اور چیزوں پر مبنی ہیں. یار ایسے غلو نہیں ہونا چاہیے. طہارت میں کتنا غلو ہے. یہ گلے کا مسا کہاں ہے؟ کسی حدیث میں 4 صدی ہجری، ادھر پتلا ہی نہیں، قدوری سے ادھر نہیں، ادھر ہی ملے گا. گلے کا مسا امام الانبیاء کا طریقہ نہیں ہے، یہ زیادتی ہے، حد سے تجاوز ہے. تو کہا میری امت کے لوگ دعا اور طہارت میں حد سے تجاوز کریں گے. تو یہ ادب ہے کہ حد سے تجاوز نہیں، حد کے اندر رہ کر کے رو رو کے گڑ گڑا کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے. آخری ادب، بات ختم کرتا ہوں. دعا کبھی بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے. کبھی مائیں بہنیں بچوں پہ جب غصہ ہوتی ہیں نا ماں، تو ڈانٹتی ہیں اور بد دعائیہ الفاظ نکال دیتی ہیں. خبردار، کبھی نہیں نکالنا چاہیے. اس تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 7515. پوری روایت نہیں، مختصر میں بتاتا ہوں. 7515، ایک صحابی رسول غزوہ بوات کے اندر جب شریک ہونے لگے تو انہوں نے اپنی اونٹنی کو تیار کیا. اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی، اس کو اٹھا رہے تھے، اس نے دیر کر دی. اس نے کہا لعنک اللہ، تیرے اوپر اللہ لعنت کرے. لعنت کا لفظ بول دیا اپنی اونٹنی کے لیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا اللاعن، اللہ کے نبی نے الفاظ سنے فوراً کہا کون ہے یہ جس نے لعنت بھیجی اونٹنی پہ؟ فقال انا یا رسول اللہ. صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی میں نے کہہ دیا تھا، تھوڑا دیر کر دی اس نے اٹھنے میں، تو میں نے یہ جملہ کہہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل عنہ، اتر جا اس سے، انزل عنہ، اتر اس سے، اس کو اب ہمارے قافلے کے ساتھ لے کر کے تو مت جانا.
پھر کیا فرمایا؟ لا تدعوا علی انفسکم، خبردار اپنے نفسوں پہ بد دعائیں مت کیا کرو. کبھی تنگ آتے نا تو پتہ نہیں اپنے نفسوں کو کیا کہہ دیتے، نہیں کہنا چاہیے. کبھی اولاد پہ غصہ آئے، تنگ آئے، کہا ولا تدعوا علی اولادکم، اپنے اولاد کو کبھی بھی بد دعا مت دینا. ماں غصہ ہو گئی ہے تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا دفع ہو، اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے نا، یہ اسی معنی میں مائیں کہہ دیتی ہیں. اللہ اکبر. امام حرم عبد الرحمن السدیس نے اپنے ایک واقعہ سنایا تھا کہ بچپن میں سبزی پکاتے ہوئے مجھ سے سبزی میں مٹی گر گئی تو میری ماں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، جا تجھے اللہ کعبہ کا امام بنائے. اللہ اکبر. یار کیا ہے اگر ہماری ماں غصے میں اپنے بچوں کو کہہ دے وہ تیرے اوپر اللہ رحم کرے، وہ تجھے اللہ ہدایت دے، لیکن غصے کے یہ الفاظ ہمارے ہاں تھوڑے ہیں. گالی کے ہیں، بد دعا کے ہیں. کہا ولا تدعوا علی اولادکم، خبردار اپنی اولاد پہ بد دعا مت کرنا. ولا تدعوا علی اموالکم، خبردار اپنے کاروبار پر بد دعا نہ کرنا. لا توافقوا ساعۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو، آپ جو دعا کہہ رہے ہو بد دعا تو قبول ہو جائے تو اپنے ہاتھوں مصیبت خود سیڑ لو، ایسا مت کرنا. تو دعا کے یہ 7-8 آداب ہیں دعا مانگنے کے. ہم جب بھی دعا مانگیں ان کا خاص خیال رکھیں. اخلاص 1، قبلہ رخ ہونا 2، اللہ کی تعریف کرنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا 3، اسی طرح سے عاجزی و انکساری، اور اسی طرح سے صحیح معنی میں صرف اللہ ہی سے مانگنا. اور یہ جو نکات آپ نے سنے ہیں اس کو مد نظر رکھیں. پہلا خطبہ دعا کی اہمیت و فضیلت اور دعا کا مقام، آج کا خطبہ کہ دعا کے آداب، اگلا خطبہ کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کن کی نہیں ہوتی، دعا کے اوقات کیا ہیں. یار اتنا اہم خطبہ ہے اللہ کے لیے. آپ جمعے کے دن پہلے آیا کریں کیونکہ یہاں دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. اگر ہم اس میں کچھ سستی اور کوتاہی کریں گے، ہمارے ہاں اتنے وہ چیزیں نہیں ہیں مواقع کہ گھروں میں یہ تعلیمی یہ چیزیں ہوں کہ ہم ایسا کریں. خطبہ جمعہ ایک اچھی دعوت و تبلیغ ہے، اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان خطبوں کو سننے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں